بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم افقہ الناس مع الصبی، بچوں کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوش مزاج تھے. بچوں کے ساتھ خوش مزاجی کرنا، ان کے ساتھ ہنسی کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں داخل ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا ہے، ہر معاملے میں اعتدال کا حکم دیا ہے. نے یہ فرمایا کہ بچوں کی محبت میں اتنے آگے ہو جاؤ کہ لٹو بن جاؤ، اور نہ اتنے سخت بنو کہ ظالمانہ انداز سے دیکھو. اعتدال کے ساتھ لے کے چلو فرمایا. قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو، تمہارا مال، تمہاری اولادیں تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. مال کی محبت میں اتنا نہ بڑھنا کہ آخرت بھول جاؤ، بچوں کی محبت میں اتنا آگے نہ بڑھنا کہ جہنم تک چلے جاؤ. ومن یفعل ذلک، اور جو اللہ کی یاد سے غافل ہوئے اور غفلت ان دو چیزوں سے ہوئی، فاولئک هم الخاسرون، تو یہ نقصان اٹھانے والوں میں سے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما، اپنے بارے میں فرماتے ہیں اور دیگر اور بچوں کے بارے میں فرماتے ہیں، عبداللہ عبید ان میں سے ہیں. فرمایا حضور علیہ السلام جب ہمیں دیکھتے تو بیٹھ جاتے، اپنے دونوں بازوؤں کو پھیلا لیتے، فرماتے کہ آؤ میرے پاس، جو سب سے پہلے آگے مجھے لگے گا میں اس کو انعام دوں گا. کوئی آپ کے سینے پہ گرتا، کوئی آپ کے بازو پہ گرتا، کوئی کمر پہ آ کے گرتا، سب کو بوسہ کرتے، آپ سب کو چومتے، سینے سے لگاتے تھے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، اس دوران آپ کا نواسہ آیا حضرت حسن رضی اللہ عنہ. حضور علیہ السلام نے جب دیکھا تو عذرائے مذاق اپنی زبان مبارک نکال کے دکھانے لگے اس کو، تو حضرت حسن بھی اپنی زبان دکھانے لگے. تو حضور علیہ السلام مسکرائے، سینے سے لگایا، بوسہ لیا. 5 بچے ایسے گزرے جنہوں نے حضور علیہ السلام کی گود میں پیشاب کیا. قد بال فی حجر النبی اطفال حسن و حسین، ان میں سے 2 آپ کے نواسے ہیں، حسن اور حسین. تیسرے عبداللہ ابن زبیر، چوتھے سلیمان ابن ہشام ہے، اور 5ویں عبداللہ ہے. گود میں لایا گیا آپ کو، آپ نے گود میں لیا ان کو، پیشاب کر دیا. آپ نے فرمایا کرنے دو، اور اس کے بعد پھر پانی منگوایا اور ڈال دیا. راستے میں بچے مل جاتے، حضور علیہ السلام کو عذرائے شفقت ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے، ان کے لیے دعائیں کرتے تھے. بچوں کو بھی سلام کرتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود سلام کرتے. ام سلمہ بیوہ ہوئی، حضور علیہ السلام نے نکاح کا پیغام بھیجا تو پہلے شوہر سے 2 بچے تھے ان کے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی. بیٹے کا نام عمرو ہے، بیٹی کا نام زینب ہے. نکاح ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. کچے مکانات تھے اس زمانے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی غسل فرماتے ہمیشہ تیمن باندھ کے فرماتے تھے اور بیٹھ کے غسل فرماتے تھے. حضور پاک علیہ السلام انتہائی حیا اور شرمیلے تھے. اسی طریقے سے گھر کے کونے میں پردہ کر کے آپ غسل فرما رہے تھے تو یہ چھوٹی بچی تھی زینب، یہ گھر میں کھیلتے کھیلتے اس کونے پر آ جاتی جہاں آپ بیٹے غسل فرما رہے تھے، اور پردہ کیا ہوا تھا آپ نے، تو ہلکا سا پردہ ہٹا کے آپ کو دیکھتی تھی. حضور علیہ السلام دیکھ کے مسکراتے تھے.
پھر اپنے کھیل کود میں لگ جاتی تھی، یہ پھر کھیلتے کھیلتے پھر اس کونے پر آ کے پہنچتی، پھر پردہ ہٹا کے حضور علیہ السلام کو دیکھتی تو آپ دیکھ کے مسکراتے تھے. پھر تیسری مرتبہ پھر کھیلتے کھیلتے جب آئی تو حضور علیہ السلام نے کلی کے لیے پانی لیا ہوا تھا، تو جیسے پردہ ہٹایا زینب نے تو عذرائے مذاق آپ نے کلی کا پانی اس کے منہ پہ پھینک دیا. حدیث شریف میں آتا ہے اس بچی کو اللہ نے عمر دی 90 برس کو پہنچی ہے، باقی جسم اس کا بڑھاپے والا تھا، لیکن یہ جو چہرہ تھا نا اس کا، یہ 14 سال کی بچی کا لگتا تھا. یہ صرف اور صرف حضور علیہ السلام کی ایک کلی کی برکت تھی جو آپ کا منہ کا پانی اس پہ پھینکا تھا. باقی جسم کیا ہے؟ بڑھاپے کا ہے، 90 سال عمر ہے، لیکن چہرہ صرف کیا ہے؟ 14 سال کا لگتا تھا. تو جب کوئی پوچھتا کہ آپ تو بالکل جوان ہو، عمر اتنی ہو گئی، تو کہتی تھی حضور علیہ السلام کی کلی کی برکت ہے. تو جس نبی کی کلی میں یہ برکت ہے تو اس کی سنت اور اس کے لائے ہوئے دین پہ چلنے میں کتنی برکت ہوگی، اس کے ماننے میں کتنی برکت ہوگی، اس کے طریقے میں کتنی برکت ہوگی، دنیا کے اعتبار سے بھی آخرت کے اعتبار سے بھی. اس لیے یہ تعلیم دی حضور علیہ السلام نے کہ بچوں سے محبت رکھو، لیکن اتنی محبت نہ کرنا کہ تم کو دین سے غافل نہ کر دے، اعتدال کے اندر رہتے ہو. ام خالد رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میں اپنے والد کے ساتھ آئی، میں چھوٹی تھی، بچی تھی، میں زرد رنگ کا دوپٹہ پہنا ہوا تھا، میں نے حضور علیہ السلام کے پاس لے کر آئی میرے والد صاحب. اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب مجھے دیکھا تو فرمایا سنا سنا، بہت اچھی لگ رہی ہو، بہت اچھی لگ رہی ہے اس دوپٹے میں. چھوٹی تھی. پھر میرے والد صاحب کچھ باتیں کرنے لگے حضور پاک علیہ السلام سے، میں کھیلنے لگی. کھیلتے کھیلتے میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی پشت کی طرف آئی تو آپ کی مہر نبوت سے کھیلنے لگی. میں اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کو ایسا گوشت کا ٹکڑا جو انڈے کے سائز کا، مابین المنکبین، دونوں کندھوں کے درمیان، اس پر لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ، یہ نشانی تھی. تو میں اس سے کھیلنے لگی، بچی تھی میں، کھیلنے لگی اس سے. تو میرے والد نے مجھے دیکھا تو مجھے ڈانٹا، فرمایا اس کو ہاتھ نہیں لگاؤ، ہٹ جاؤ پیچھے سے. حضور علیہ السلام نے روکا، فرمایا نہیں چھوڑ دو، ڈانٹو نہیں اس کو، کھیلنے دو اس کو. میں پھر کھیلتے کھیلتے پھر وہیں آ جاتی تھی. حضور علیہ السلام مسکراتے تھے، آپ فرماتے تھے جیتی رہو خوش رہو، جیتی رہو خوش رہو. فرمایا دیکھیں یہ بچوں کے ساتھ محبت تھی. اسامہ کو پالا بیٹے کی طرح آپ نے، اس کے والد سے بھی بے پناہ محبت تھی زید سے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے، اس دوران اسامہ داخل ہوئے گھر میں تو جسم پر دانے نکلے ہوئے تھے، ان کے ناک الگ بہہ رہی تھی. تو مجھ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو اٹھاؤ، صاف کرو اس کو. فرمایا تو میں نے تھوڑی سی سستی کی اٹھنے میں. حضور پاک علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے، فوراً اٹھے، آپ خود سے اٹھے اور جا کے اسامہ کو اٹھایا، گود میں بٹھایا اور پھر کپڑے سے جو ہے ناک صاف کی اور بدن کو صاف کیا اور پھر فرمایا مجھے اس سے بھی بڑی محبت ہے، اس کے باپ سے بھی بڑی محبت ہے. مدینے کی گلیوں میں جا رہے تھے، اپنے نواسے کو دیکھا حسین کو کھیلتے ہوئے تو صحابہ سے آگے نکل گئے اور پکڑنے لگے تو حضرت حسین ادھر ادھر ہونے لگے، آخر پکڑ لیا حضور علیہ السلام نے اور اپنے دونوں پاؤں ان کے پاؤں کے اوپر رکھا، فرمایا اب بھاگو. تم دیکھو. پھر اس کے بعد سینے سے لگایا، پھر فرمایا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اے اللہ جو حسین سے محبت کرتا ہے تو بھی اس سے محبت رکھ. جو اس سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، جو مجھ سے محبت رکھتا ہے اللہ وہ آپ سے محبت رکھتا ہے. وہ آپ سے کیا کرتا ہے؟ محبت رکھتا ہے. اس لیے بلا وجہ بچوں کو ڈانٹنا نہیں چاہیے.
محبت کے ساتھ لے کے چلیں. کوئی بہت ہی زیادہ غلط کام کرے, تکلیف دہ کام کرے تو تھوڑی بہت تنبیہ کرے, لیکن ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے اس کو. چھوٹے چھوٹے بچے مسجد میں آ جائے تو پیار محبت سے سمجھائے ان کو. بچوں کی فطرت ہے مستیاں کرنا, میں اور آپ نہیں کر سکتے مستیاں, ہماری عمر ہی نہیں رہی اب. یہ بچوں کی فطرت ہے, بھاگیں گے بھی, دوڑیں گے بھی, شور شرابہ بھی کریں گے, کوئی بات نہیں, چلنے دیں. حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے, سجدے کی حالت میں آپ کا نواسا آ کے بیٹھ گیا آپ کے اوپر, حسین رضی اللہ عنہ, آپ کے کندھے کمر مبارک پر, نماز کے دوران. آپ نے فوراً سجدے سے سر نہیں اٹھایا, بلکہ سجدہ اور لمبا کر دیا. فرمایا بیٹھے رہنے دو اس کو, کھیلنے دو اس کو. تو آپ کی کمر مبارک پر کھیلتے رہے, وہ کبھی سرانے کی طرف آئے, کبھی پیچھے کی طرف جائے, لیکن آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. ابھی ہمارے یہاں جیسے مسجدوں میں, معاشرے میں اگر ایسا ہو جائے امام کی کمر پہ بیٹھ جائے تو آدھی مسجد کہے گی نکالو اس بچے کو, پتہ نہیں کہاں سے آ جاتا ہے. ماں باپ بھی سنبھالتے نہیں ہے, وہ بھیج دیتے ہیں مسجد میں. لیکن قربان جائیں حضور علیہ السلام کے اخلاق. سب سے پہلے تو امام صاحب ڈنڈا اٹھائیں گے, پتہ نہیں کس کا بچہ ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام سر ہی نہیں اٹھایا, سجدہ ہی لمبا کر دیا, کھیلنے دو اس کو. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اپنا سر, اور پھر ہاتھ سے پکڑ کے نیچے اتارا, گرنا تھا. یہ تعلیم دی ہے آپ نے امت کو, یہ سکھایا ہے, تربیت کی ہے, اخلاق بتائے ہیں کہ کیسے بچوں کے ساتھ وقت گزارنا ہے, کیسے ان کو دیکھنا ہے. آ جائے مسجد میں سمجھاؤ, ڈانٹ ڈپٹ کریں گے, گھوریں گے, غصہ کریں گے تو مسجد آنا چھوڑ دے گا. یہ بیزار ہو جائے گا مسجد سے, نفرت بیٹھ جائے گی, نہیں آئے گا مسجد. بولیں گے بھی نہیں آئے گا, کہیں گے نہیں ادھر مارتے ہیں, ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں. تو محروم ہو گیا نا یہ بچہ. یار محبت سے سمجھے. بڑے بزرگوں کے بارے میں سنا ہے, ہمیشہ جیب کے اندر ٹافیاں رکھتے ہیں. وہ جہاں بچہ ملا ایک ٹافی دے دی اس کو, کچھ نہ کچھ رکھتے ہیں. وہ جہاں بچہ ملا سر پہ ہاتھ رکھی, دعا دی, اس کو کچھ نہ کچھ دے, جاؤ بیٹا کھیلو. یہ پھول ہے, اچھی تربیت ہوگی مسجد آباد ہو جائے گی. یہ بچے کل جوان ہوں گے, مسجد سے ان کا تعلق ہوگا, مسجد سے ان کا تعلق ہوگا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب تمہارے بچوں کی عمر 7 برس کی ہو جائے, نماز کے کہو, اور جب ان کی عمر 10 برس ہو جائے پھر لاؤ ان کو مسجد میں. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنين, 10 سال کی عمر میں فرمایا ہلکا پھلکا ہاتھ اٹھاؤ ان پر. سستی کرے مسجد آنے میں, نماز پڑھنے میں, ہلکا پھلکا ہاتھ اٹھاؤ, کان مروڑو, آؤ مسجد میں. اور 10 سال کی عمر میں آگے یہ بھی ارشاد فرمایا وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ, 10 سال کی عمر میں اپنے بچوں کی بستر بھی الگ کر دو. بھائی کو بھائی سے الگ کرو, بھائی کو بہن سے الگ کرو, بہن کو بہن سے الگ کرو. ایک لحاف میں, ایک کمبل میں, ایک تکیے پہ مت سلاؤ. یہ بات آج سے 1500 سال پہلے کہی حضور علیہ السلام نے, وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. 10 سال کی عمر میں بستر الگ کر دو. اب تو ہے ہی فتنے کا زمانہ, اب تو 6 سال کی عمر میں الگ کر دینا چاہیے. تو جو باتیں 20 سال کی عمر میں لوگوں کو پتہ چلتی تھی, اب وہ بچوں کو 6-7 سال کی عمر میں پتہ چل جاتی ہے. اس قدر فتنے عام ہو گئے ہیں. اب تو 6 سال کی عمر میں بستر الگ کر دو, بھائی کو بھائی سے الگ کر دو, بہن کو بہن سے الگ کر دو, الگ الگ سلاؤ ان کو, ایک ساتھ ایک لحاف میں, ایک کمبل میں نہ سلاؤ ان کو. اللہ پاک ہم سب کو ایسے ہی اخلاق نصیب فرمائے. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. دعا فرمائے اس وقت جو کشیدگی پھیلی ہوئی, اللہ تعالیٰ خیر کے فیصلے فرمائے, عافیت کے فیصلے فرمائے, ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے, ملک میں بسنے والے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے, ہر قسم کے شر پسندوں سے حفاظت فرمائے, خیر کے فیصلے فرمائے, خیر کے فیصلے فرمائے. جو برسر اقتدار ہے اللہ پاک ان کو سمجھ اور فہم نصیب فرمائے, اور اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو مقدم رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین برحمتہ.